ویلکم ٹو مائی چینل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو ایک سین دکھاتا ہوں, بڑا خوبصورت سین. میں کہا چلو اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں. یہ پانی لگ رہا ہے, یہ دھان کی فصل, آپ کو پتہ ہے اس کو اچھے خاصے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور گرمی ہے, پیاس بھی بندے کو بڑی جلدی لگتی ہے, تو یہ پانی دیکھ کے ویسے ہی بندے کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں, یہ جا رہا ہے, یہ ٹیوب ویل یہ اندر ڈیری کے اندر لگا ہوا ہے, وہ ٹیوب ویل چل رہا ہے. اور پانی بہت ٹھنڈا ہے ماشاء اللہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا. اور اگر یہ دھان کی فصل ہے نا, جہاں پہ آپ یہاں آس پاس گزرتے تو بڑی ہبس اٹھتی ہے. وہ اس میں اس طرح پانی کھڑا ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم میں آیا تھا تو یہ لگا رہے تھے, اور اب ماشاء اللہ آپ کو دیکھ لیں, کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہاں کاش ہوا, پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم ہے. وہ بچے دیکھ سکتے ہیں گائیں چرا رہے ہیں. مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا, کیونکہ میں بھی ان علاقوں میں بھینس لے کے آتا تھا. اور دوپہر کو تقریباً 2 بجے ظہر کے بعد ہم نکال لیتے تھے جتنے بھی ہمارے ہمسائے وغیرہ تھے, ان کی کسی کی 1 بھینس, کسی کی 2, کسی کی گائیں وغیرہ. تو ہم سارے اس موسم میں, کیونکہ گھاس وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو پھر اس طرح چرانے آتے تھے. یہ تو بہت زیادہ ہیں, ہمارے تو 1 بھینس تھی. ہر کام کیا ہے گاؤں میں رہتے ہوئے, شکر الحمدللہ. مجھے اس پہ فخر ہے. گدھا گاڑی بھی چلائی ہے, بھینسوں کے لیے چارہ لے کے آئے ہیں, ان کا گوبر بھی اٹھایا ہے, ان کو نہلایا بھی ہے. شکر الحمدللہ, یہ اپنا کام تھا. اور اس میں کہتا ہوں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے کہ فلانا یا ٹمکانا. ایسی کوئی چیز نہیں. جب بندہ اس چیز کو سوچے نا, وہ پھر کچھ نہیں کر پاتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور مجھے ویسے بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے, کھیتی باڑی وغیرہ, جانور پالنا اور مرغیاں وغیرہ پالنا. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی, اللہ کی مرضی شامل حال رہی, تو انشاءاللہ یہ چیز میں ضرور کروں گا, اور فخر کے ساتھ کروں گا. مجھے کسی کے نہیں, جو مرضی کوئی سوچے کہ یہ تو اتنی ایجوکیشن حاصل کی. یار ایجوکیشن کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اب میری لاہور کی لائف کچھ اور ہے, یہاں کی لائف کچھ اور ہے. وہاں کی لائف وہاں چھوڑ کے آتا ہوں, یہاں کی لائف یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پیچھے جائیں ڈر بھی لگتا ہے. یہ کسی اور گاؤں کے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ چرانے آئے ہیں. ڈراتا ہی وہ ان جھاڑیوں سے نکلے جب, تو گائیں ڈر گئی. اور گائیں زیادہ بہت جلدی ڈر جاتی ہے. بھینسوں تو بڑی سست ہوتی ہے, کھایا پیا اور دبا کے کھاتی ہے. اور بھینسوں کی نسبت گائیں بہت کم کھاتی ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں, میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں, اور یہ آگے آگے. میں تو اپنی کھیتوں کی طرف چل رہا ہوں, کھیتوں کی طرف میں نے جانا ہے. اور یہ راستے میں یہ مل گئے. میرے اور وہ گائے والوں کے راستے جدا ہو گئے ہیں. میں اس طرف مڑا, وہ سیدھا اس طرف جائیں گے. یہ تھوڑا دور ہے یہاں سے گاؤں. یہ وہاں سے لوگ آئے تھے یہاں بھینسیں چرانے کے لیے. لیکن کھیتوں میں جو خالی کھیت پڑے ہوتے ہیں, ان میں اچھی خاصی گھاس اگاتی ہے. تو وہ پھر, اور جانور ہیلدی ہوتا ہی اس چیز سے ہے. آپ گھر میں جتنی مرضی چیزیں ڈالو, وہ بھی اثر کرتی ہے. لیکن ان کے لیے جو سب سے زیادہ اثر والی بات ہے, وہ اگر آپ ان کو باہر اوپن پہ رکھو گے نا, اوپن چراؤ گے, اس طرح یہ بھی چرانے کے لیے آئے تھے, تو اس سے جانور اور زیادہ
وہ کہتے ہیں ان کا دودھ وغیرہ زیادہ نکلتا ہے اور دوسرا ہیلدی ہوتا ہے زیادہ اس طرح اوپن چلانے سے. یہ دیکھیں یہاں پہ جو لاسٹ ٹائم میں نے اس کا ولاگ بنایا تھا جو نلکا کسی نے کوئی کاٹ کے لے گیا, اب تو جو بچا ہوا تھا وہ بھی اڑا کے لے گئے. ویسے اس کا میں پوچھوں گا کزن کو آج اگر میں گھر گیا ملاقات ہوئی ان سے کہ یہ نلکا کاروائی کس نے ڈالی اس کی, حالانکہ اچھا خاصا چلنے والا نلکا تھا, یہاں سے آتے جاتے بندہ پانی پی لیتا تھا, لیکن اب یہاں پہ نلکا آپ لوگوں کے سامنے بالکل ہی نام و نشان ختم ہو گیا. اور ٹیوب ویل وغیرہ تو ویسے بھی اس موسم میں نہیں چلتے ہیں. ٹیوب ویل وہ جو چل رہا تھا وہ میرے خیال ہے کسی نے چاول وغیرہ کی فصل کے لیے, دھان کی فصل کے لیے انہوں نے چلایا ہوا ہوگا, کیونکہ بارش اب 1-2 دن ہوئے بارش ہوئی نہیں ہے, 2-3 دن ہو گئے, تو اس وجہ سے کیونکہ دھان کی فصل کو اچھے خاصے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے لگانا ہے اس وقت بھی پانی اس میں کھیت میں کھڑا ہونا چاہیے, پھر ہی لگا سکتے ہیں. باقی ان دنوں میں ٹیوب ویل وغیرہ کا کام بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ آئے دن تو بارش ہوتی ہے, لیکن یہ 2-3 دن سے بارش نہیں ہوئی. میرا اینڈ پوائنٹ یہاں پہ ہے, میں اپنے کھیتوں کی طرف نہیں جاؤں گا, وہ پہلے بھی 3 دفعہ دکھا چکا ہوں, دوسرا بھی ٹائم بھی ابھی بالکل شارٹ ہے. میں واپس جاؤں گا تو مغرب کی اذان مجھے رستے میں ہی ہو جانی ہے, اور آیا بھی پیدل ہوں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں پسینے کی وجہ سے میری حالت کیا ہوئی ہے. اور یہ تل کی فصل ہے, ماشاء اللہ شکر الحمدللہ جس کی بھی ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. ہے تو تائیورہ کی زمین ہی ہے, کھیت ان کے ہی ہیں میرے خیال ہے, ان میں یہ ساری انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. یہ ساری زمین کچھ حصہ ہے جو وہ کزن والا خود ہی کاشت کرتا ہے, باقی زمین انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. اور یہ پتہ نہیں کس کو دی ہے ٹھیکے پہ اور یہ کس نے کاشت کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن فصل آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. لیکن لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی تھا, فصل ہماری بھی ایسی تھی. اب ہمارے والے کے بھی حالات اب کے بہت برے ہیں, اب یہ اس کے اچھے ہیں ماشاء اللہ, لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا ان کے حالات کس طرف پلٹا کھا لیں. لوگوں کے لاسٹ ٹائم آپ یقین کریں لوگوں نے ایسے حل چلا دیے اوپر, کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوا, 100% سب کو نقصان ہی ہوا. ہمیں خود تل کی فصل میں اچھا خاصا نقصان ہوا پچھلے سال, جہاں سے تقریباً ہماری کوئی 70-80-75 من تل نکلتے تھے, وہاں سے پچھلے سال ہمارے کتنے نکلے, 4 یا 5 من. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جہاں سے اس سے پچھلے سال ہماری کوئی 70 سے 80 من کے درمیان تل نکلے تھے, اور اس سے یہ پچھلے سال صرف 5 من. تو آپ خود سوچیں کتنا ہیوی قسم کا ٹیکہ لگا ہمیں, لیکن نقصان اتنا بڑا بھی نہیں, کیونکہ اس پہ اتنا خرچہ تو ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کاروبار بزنس کو بھی آپ اس چیز کو اٹھا کے دیکھ لو, 100% نفع یہ نہیں ہوتا کہ جب سے انسان یہ کام شروع کرتا ہے تو 100% اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے. اس میں نفع نقصان یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے. نفع کے لیے بھی جس طرح انسان خوشی سے قبول کرتا ہے خوشی سے, تو نقصان کے لیے بھی خوشی سے انسان کو کلیجہ بڑا کرنا پڑتا ہے, اس چیز کو برداشت کرنی پڑتی ہے, پھر ہی آپ بزنس کر سکتے ہیں, کھیتی باڑی کر سکتے ہیں. اگر نقصان برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر نہ آپ بزنس کر سکتے, نہ آپ کھیتی باڑی. اور یہاں کا جو ٹھیکہ چل رہا ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے, اور میکسیمم 1.5 لاکھ تک ٹھیکہ چل رہا ہے یہاں پہ ان علاقوں میں. اور جن بیچاروں نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوتی ہے 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ, اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے سالانہ اتنے پیسے بھی دینے ہیں مالک کو, اور اس کو نقصان بھی ہو, اس کو ذرا تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر اس کا, اگر اس کو 2-3 فصلوں کا لگاتار ٹیکہ لگے وہ پھر بیچارہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, کبھی فائدہ کبھی نقصان, دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ. یہاں سے اب میں واپسی کی طرف میں نے روٹ پکڑ لیا ہے, اور جو ملک کے حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. کسانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ یقین کریں
اور جو چیز پھل فروٹ وغیرہ سبزی وغیرہ جتنی بھی چیزیں جو چیزیں کسانوں سے لی جاتی نا وہاں منڈی میں، آپ یقین کریں اس سے ایک جائز منافع کے ساتھ اگر عوام کو وہ چیز دی جائے نا تو عوام خوشحال رہے گی. لیکن نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہاں پہ یہ ہیر پھیر کرتے ہیں کہ کسانوں سے چیز فری میں لی جاتی ہے قسم کی. اور کسان تو رکھ تو نہیں سکتا، اگر سبزی وغیرہ ہے یہ چیزیں یہ اسٹور تو نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہے اسٹور کروں گا خراب ہوگا، جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں وہ بھی ضائع چلیں گے. انہوں نے تو وہ چیز نکالنی ہے، سیل کرنی ہے سبزی وغیرہ. لیکن وہاں پہ جو لیتے ہیں جو بھی آڑتی ہے ٹھیکیدار ہے جو بھی ہے، وہ اگلے دن وہ آپ کو منڈی میں وہ چیز ملتی ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی 50-100% اس کی پرائس بڑھا دی جاتی ہے، حالانکہ کسان سے اس حساب سے بالکل فری میں لی جاتی ہے. یہ چیز کا مجھے خود تجربہ ہے، میں خود اس چیز سے میں نے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا. میں بھی پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کسان جو ہے نا یہ کام ڈالتے ہیں، یہ مہنگی سبزیاں وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے شاید کسان کا ہاتھ ہے. لیکن نہیں، بعد میں جب اس چیز سے خود پالا پڑا، خود دیکھا اور صبح صبح وہاں پہ منڈی جاتا رہا ہوں تو وہاں پہ جو سبزیوں کے ریٹ لگتے رہے، میں کہتا ہوں یار اگر ایک جائز منافع کے ساتھ عوام کو بھی دی جائے نا اس ریٹ پہ تو عوام تو بڑی خوشحال ہے، عوام تو بڑی خوش ہوگی. لیکن اگلے دن آپ دیکھو گے وہ ریٹ پتہ نہیں کتنے گنا انہوں نے بڑھا دیے ہوں گے اور عوام کی صحیح کمر توڑی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس چیز کو میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور آپ نے یہ کرونا کے دنوں میں بھی دیکھا ہوگا اور ایسے بے شمار میرے پاس مثالیں ہیں جہاں پہ بطور انسان بطور مسلمان ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ الٹا ہوتا ہے، مجبوری میں یہاں پہ آپ کی گردن پہ اور بڑا چھرا پھیرا جاتا ہے صحیح تباہی کا. بچپن سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں پاک اسٹڈی میں کہ زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لطیفہ تھا، ایک جگہ تھی جو کسانوں کو مارے گی. کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. بجلی اتنی مہنگی، پھر کھاد، پھر سپرے، پھر بیج. میں اگر اس ٹاپک پہ اس چیز پہ بات کروں گا نا تو ایک الگ سی ویڈیو مجھے بنانی پڑے گی اور یہ انشاءاللہ بناؤں گا اس چیز پہ کہ یہاں پہ کیا سین ہو رہا ہے اور پھر عوام کو وہ کیا چیز پیش کی جا رہی ہے. ہر بندہ میں کہتا ہوں جس کو بھی موقع ملتا ہے نا معافی کوئی بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ یہ تو جتنے بھی ہے نا بڑے دنیا کے امیر یہ قارون کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جتنی دولت تھی اس دور میں یہ جتنے بھی یہ پاٹے خاں بنے پھرتے ہیں نا پوری دنیا میں امیر ترین لوگ فلانا یہ سب کو وہ خرید سکتا تھا. اتنی دولت تھی اس کے پاس. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا تو کہاں گئی دولت؟ آج تک اس کی دولت کا کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ اس کے ساتھ ہی اس کی دولت بھی غائب ہو گئی. تو ان چیزوں کے لیے اپنی ایک ٹمپریری زندگی کے لیے کسی کا حق نہیں کھائیں، کسی کے ساتھ دو نمبری فراڈ ناپ تول میں کمی بالکل نہیں کرنی چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا خاصا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا. تو بالکل بھی ان چیزوں کی اگر ایمان پختہ ہو نا، ایمان آپ کا مضبوط ہو اسٹرانگ ہو تو میری جان پھر 1 روپیہ کیا 1 ارب خرب بھی آپ کا ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو ٹھوس ہو. لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو 10 روپے بھی انسان بے ایمان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ پوری دنیا کے دولت بھی اگر ہماری قدموں میں آئے تو ہم پہ کوئی فرق نہ پڑے، ہماری ایمان پہ کوئی فرق نہ پڑے. تو آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.